تفسیر ابن کثیر سورہ حج آیت نمبر 55, 56, 57 تین آیت ہیں. And those who disbelieved, ayat number 55, and those who disbelieved will not cease to be in doubt about it until the hour comes suddenly upon them. اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اور ان کو اس شک و شبہات کے اندر جو مبتلا ہیں تو وہ اس سے نہیں رکیں گے جب تک کہ وہ قیامت کا آور، وہ قیامت کا گھنٹہ جو ہے زلزلوں کا، توڑ پھوڑ کا، اچانک ان پر آ دھمکے، تب تک وہ شک سے باہر نہیں نکلیں گے. اور there comes to them the torment of یوم عقیم، اور یا تو پھر ان کے اوپر آئے وہ عذاب جو یوم عقیم کا ہے، یعنی وہ دن، یعنی وہ یوم جو عقیم ہے، یعنی کہ بنجر، بیرن. آیت نمبر 56. The sovereignty on that day will be that of Allah. اور اس دن حاکمیت جو ہے، بادشاہت جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. He will judge between them. وہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین. So those who believed and did righteous good deeds will be in gardens of delight. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اور صالح اعمال کر رہے ہیں وہ اس دن ہوں گے نعمتوں والے باغات میں. آیت نمبر 57. And those who disbelieved and denied our آیت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، رد کیا ہماری آیتوں کا، for them will be a humiliating torment in hell. تو ان کے لیے ہوگا بہت ہی ذلت آمیز عذاب جہنم کے اندر، ذلت آمیز. The disbelievers will remain in doubt and confusion. تو جو بھی کفر پہ اڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیشہ شک اور شبہات میں ہی رہیں گے اور کنفیوزڈ رہیں گے. Allah tells us that the disbelievers will remain in doubt concerning this Quran. اور اللہ ہمیں قرآن میں یہ بتلا رہا ہے کہ وہ کافر لوگ جو ہیں وہ شک و شبہات میں ہی رہیں گے اس قرآن کے تعلق سے، یعنی کہ قرآن کو وہ لوگ مان ہی نہیں رہے ہیں، اس کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے. This was the view of Ibn Jurayj and was the view favored by Ibn Jarir. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً until the hour comes suddenly upon them. اس وقت تک، جب تک کہ وہ جو قیامت کا گھنٹہ ہے، توڑ پھوڑ کا آور، ساعہ، وہ اچانک آ دھمکے ان پر. مجاہد said by surprise، یعنی کہ ایک سرپرائز، جیسے کہ انسان کو اچانک سے کوئی چیز بھون چکا کر دے یا جو چونک پڑے. اور قتادہ رحمہ اللہ said بغتتن یعنی سڈنلی. تو سڈنلی بغتتن جو ہے وہ سڈنلی ہے، یعنی اچانک سے آ جائے. means the command of Allah will catch the people unaware، یعنی ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کا حکم جو ہے وہ آ دھمکے گا اور لے لے گا ان کو اپنی پکڑ میں. Allah never seizes the people except when they are intoxicated with pride, enjoying a life of luxury, and they think that the punishment will never come upon them. But Allah does not punish anyone except the evildoers. اللہ کبھی بھی کسی کو بھی اس طرح سے نہیں پکڑتا عذاب میں جب تک کہ وہ لوگ اپنے نشے میں چور ہیں، گھمنڈ اور غرور کے، اور اپنی بہت ہی لائف آف لگژری یعنی کہ بہت ہی عیش و آرام کی زندگی کے نشے میں چور ہیں، بڑے مزے کر رہے ہیں. اینڈ دے تھنک، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ زندگی میں وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں نا، اور ان کو بہت کچھ عیش و آرام ملا ہوا ہے، تو ان کو لگتا نہیں ہم پہ عذاب کبھی نہیں آئے گا.
But Allah does not punish anyone except the evil doers. لیکن اللہ بھی کسی پر عذاب نہیں لاتا سوائے اس کے کہ جو ایول ڈوئر یعنی کہ جو شیطانی حرکتیں کرتے ہیں اور جو بھی برے کام کرتے ہیں، جو بھی انہی پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، اور there comes to them the torment of یوم عقیم، اور یا تو پھر آتا ہے ان پر عذاب اس بنجر دن کا، یوم عقیم. Mujahid said, Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu said, Yawm Aqim means the day of Badr. کہ جو Ubay bin Ka'b جو ہے انہوں نے کہا کہ یوم عقیم جو ہے وہ جنگ بدر والا جو دن ہے وہ ہے. Ikrimah and Mujahid said, Yawm Aqim means the day of resurrection. کہ قیامت کا دن. انہوں نے اکرمہ اور مجاہد جو ہے انہوں نے کہا کہ یوم عقیم جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، دوبارہ اٹھائے جانے والا دن. Following which there will be no night، اور اس کی کوئی رات نہیں ہونے والی، اس دن کی کوئی رات نہیں ہونے والی. This was also the view of Ad-Dahak and Al-Hasan al-Basri رحمہ اللہ، اور ان سب کی بھی رائے میں یہی بات ہے. اللہ says الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، the sovereignty on that day will be that of Allah. حکومت، راج پاٹ اور سوورنٹی جو ہے یعنی کہ اس دن پورا الملک جو ہے وہ اللہ ہی کا ہوگا. He will judge between them، اللہ ان کے مابین فیصلہ کر دے گا. This is like the آیت، اور یہ اس آیت سے ملتی جلتی ہے جو سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 4. سورہ فاتحہ الحمدللہ جو ہے اس کی آیت نمبر 4 جو ہے مالک یوم الدین، the only owner of the day of recompense، سزا اور جزا کا وہ جو دن ہے اس کا مالک، اس دن کا صرف مالک جو ہے وہ اللہ ہے. پھر سورہ نمبر 25 سورہ الفرقان کی آیت نمبر 26 ہے جس میں الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. The sovereignty on that day will be the true sovereignty. اس دن حاکمیت جو ہے، حق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا. الملک یعنی کہ پوری قبضہ پورا اور بادشاہت اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا، رحمان کا ہوگا. یہاں پر علی الرحمان ہے کہ یعنی belonging to the most gracious یعنی کہ رحمان یعنی کہ اللہ. And it will be a hard day for the disbelievers. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، عسیر کا مطلب ہے بہت مشکل دن، بہت ہی سخت دن ہوگا وہ کافروں کے لیے. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، so those who believed and did righteous good deeds، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اور صالح اعمال کیے، means their hearts believed in Allah and His Messenger صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے دلوں نے ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. and they acted in accordance with what they knew، اور جو بھی چیز انہیں معلوم تھی قرآن سے تو وہ اسی پر ایکٹ کر رہے تھے، یعنی اسی جیسا اس میں کہا گیا عمل کرنے کو ویسا ہی وہ عمل کر رہے تھے. جو وہ جانتے تھے قرآن کے اندر کیا چیز کہی گئی ہے اس کے مطابق وہ ایکٹ کر رہے تھے. یہ نہیں کہ ایک طرف تو بولا جا رہا ہے کہ نہیں ہم تو قرآن کے اوپر برابر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ رکھتے، اللہ کے رسول پہ رکھتے ایمان، لیکن حرکت اس کے بالکل خلاف جا رہی ہے، اس کے بالکل برعکس ہے. تو اگر تم ایکٹ کر رہے ہو اپنی مرضی پر اور بول یہ رہے ہو کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، تو ایکٹ جو ہے تم اس پر نہیں کر رہے ہو نا، وہ بالکل اس کے خلاف جا رہا ہے. تو پھر تو یہ کیسے بولا جائے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہو؟ اور اگر رکھتے ہو تو پھر ان کے مطابق کیوں نہیں چل رہے ہو؟ جیسا کہ اللہ نے بتا دیا، اپنی مرضی بتا دیا اللہ نے قرآن کے اندر کیا چیز ہے جو اس کو ناراض کرتی ہے اور کیا چیز ہے جو اس کو خوش کرتی ہے. اس کی مرضی کس بات میں ہے، کس چیز میں ہے.
تو وہ عمل نہ کر کے کچھ اور ہی عمل کیا جا رہا ہے، اور بولیں گے یہ کہ نہیں نہیں ہمارا ایمان تو برابر ہے. Their words and deeds were in harmony. تو وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اور ان کے اعمال دونوں ایک ساتھ چلیں گے. یہ نہیں کہ منہ سے کچھ اور نکل رہا ہے عمل کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے. فی جنات النعیم، ان گارڈنز آف ڈیلائٹ، وہ ہوں گے نعمتوں والے باغات میں. مینس دے ول انجوائے eternal bliss which will never end or fade away. اور وہاں وہ بہت ہی خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ یہ ہمیشگی والی ان کو جو مل گئی ہے نعمتیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو کبھی غائب نہیں ہو جائے گی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، and those who disbelieved and denied our آیات، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا. means their hearts rejected and denied the truth. ان کے دلوں نے رد کیا اللہ کی جو بھی آیتیں ہیں، ان کو رد کیا، اس کا انکار کیا، حق بات کا انکار کیا. they disbelieved in it، انہوں نے اس کا کفر کیا ہے اللہ کے کلام کا. and resisted the messengers، اور رسولوں کے بھی خلاف گئے. and were too proud to follow them، اور ان کا گھمنڈ و غرور اتنا تھا کہ وہ نہیں فالو کر سکتے تھے رسولوں کو. فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، for them will be a humiliating torment، ان کے لیے ہوگا ذلت آمیز عذاب. means اس کا مطلب ہے in recompense for arrogantly turning away from the truth، کہ یہ ہے ان کا بدلہ کہ انہوں نے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ حق بات سے پلٹ گئے، نہیں مانا. پھر ہے آیت سورہ نمبر 40، یعنی کہ سورہ غافر اس کا نام بھی ہے اور سورہ مومن بھی نام ہے اس کا، وہ سورہ کا 40 یعنی 40 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 60. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، verily those who scorn my worship، اور وہ لوگ یقیناً جن کو میری بندگی سے اعتراض تھا، تکبر تھا ان کا، کہ بندگی سے یعنی کہ اللہ کی بات کو پورا ماننا، اللہ کی ورشپ ایسی کرنا جیسے کہ اللہ نے کہا ہے، وہ کرنے سے ان کو بہت ہی گھمنڈ اور غرور تھا. they will surely enter hell in humiliation، بے عزتی اور ذلت کے ساتھ وہ ضرور یقینی طور پر داخل ہوں گے جہنم کے اندر. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.